الرحمن الرحیم۔ کروڑا درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ میں آپ کا میزبان ایڈوکیٹ عاطف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عاطف پاکستانی الوکیل۔ اور میں نے جیسا کہ اپنے چینل کے انٹرو میں ڈسکس کیا تھا کہ میں مختلف پینلسٹ کے جو ہمارے قانون جو دوست ہیں، ایسوسیٹس ہیں، ان کو مدعو کر کے آپ کی خدمت میں جو صحیح بات ہے وہ آپ کو پہنچانے کے لیے ہم یہاں پہ مختلف پینلسٹ کے لوگوں کو یہاں پہ مدعو کر کے آپ کو بتائیں گے کہ آسان الفاظ میں آپ کو قانون جو ہے وہ کیسے بتایا جا سکے اور ان کے جو مسائل کے حل ہیں ان کا تدارک کیسے کیا جا سکے۔ آج ہمارے پینلسٹ میں موجود ہیں عمران چوہان ایڈوکیٹ، یہ سینئر لائر ہیں اور فوجداری قوانین کے ماہر ہیں۔ آئیے آج ان سے جانتے ہیں ان کے پہلے تو ان کا مختصر سا تعارف ان کے بارے میں، اور پھر آج چونکہ ہمارا ٹاپک جو ہے وہ یہ ہے کہ جی ایف آئی آر ایک عام شہری وہ کیسے کروا سکتا ہے، اور اگر اس کی ایف آئی آر نہیں ہوتی تو وہ کس کس فورم پہ جا سکتا ہے۔ تو جی عمران بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم آپ کو خوش السلام آمدید کہتے ہیں اپنے چینل جی، کو۔ بہت شکریہ۔ اور میں بھی آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے چینل پہ مجھے بلایا تاکہ جو ہے میں اپنا بھی جو اظہار ہے وہ کر سکوں اپنی خیالات کا۔ تو عمران بھائی پہلے تھوڑا سا اپنے انٹرو کے بارے میں بتائیے گا، جی آپ اپنے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں جی کہ آپ نے لا کہاں سے کیا اور آپ فوجداری قوانین میں کب سے پریکٹس کر رہے ہیں، یہ ذرا تھوڑا سا جی، بتائیے۔ محمد عمران چوہان میرا نام ہے۔ بیسیکلی میں ملتان سے ہوں، لیکن لاہور میں لا کرنے کے لیے آیا تھا۔ 2004 سے 2007 کا میرا سیشن ہے۔ پنجاب لا کالج سے میں نے لا کیا ہے، اور 2008 سے میں ایڈوکیٹ انرولڈ ہوں، اور تب سے ہی میں پریکٹس کر رہا ہوں، اور آلموسٹ تقریباً مجھے 15 سال ہو گئے ہیں وکالت کرتے ہوئے۔ زیادہ تر میری پریکٹس جو ہے وہ فوجداری قوانین جو کرمنل کیسز ہیں اس حوالے سے ہے، اور دیگر بھی میں پریکٹس کرتا ہوں، لیکن میری اسپیشلائز یہی ہے فوجداری اچھا قوانین۔ عمران بھائی، آج ہم نے ویسے تو فوجداری قوانین میں بہت سی چیزیں ہیں، لیکن آج جو بیسک ایک عام شہری ہے وہ ایک اپنی ایف آئی آر جو ہے وہ عام سننے میں کئی مرتبہ آیا ہے کہ جی وہ کبھی کسی تھانے میں جا رہے ہیں تو ان کی بات نہیں سنی جا رہی۔ تو بیسک آپ نا آج تھوڑا سا بتائیں کہ ایک کوئی وقوع جب سرزد ہو جاتا ہے تو اس کے بعد عام شہری جو ہے وہ قانون کو کیسے حرکت میں لا سکتا ہے، مطلب اپنی ایف آئی آر کیسے درج کروا سکتا ہے اس وقوع کے بارے میں۔ جی، یہ انتہائی آسان ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ قانون کی آگاہی بہت کم ہے، لہذا اسی وجہ سے لوگ بڑے ذلیل و خوار اور دھکے کھاتے ہیں، اور تھانوں میں جو ہے ان کو کوئی سنوائی نہیں ہوتی۔ تو آج میں آپ کو جو ہے وہ انتہائی جو اپنا ضابطہ فوجداری کے دفعات کے ساتھ وہ تمام قوانین آپ کو بتاؤں گا، جس کے تحت ایک عام آدمی اگر وہ آگاہی رکھتا ہو تو اسے زیادہ ذلیل و خوار یا مطلب اس کی سنوائی ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا پسند کروں گا کہ جب کوئی بھی ایک وقوع سرزد ہو جاتا ہے تو لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث تو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے، کیسے ہم نے جو ریاست کا قانون ہے اس کو حرکت میں لے کر آنا ہے۔ تو کسی بھی وقوع کے فوراً بعد مطلب قانون کی منشا تو یہ ہے کہ 1 منٹ ضائع کیے بغیر آپ نے ایک درخواست لکھنی ہے اس وقوع کی بابت، چاہے وہ ڈکیتی کا وقوع ہے، چاہے وہ چوری کا وقوع ہے، چاہے اس میں کوئی قتل کا وقوع ہے۔ تو آپ نے جس طریقے سے جو بھی واقعات آپ نے دیکھے ہیں وہ ایک درخواست پر آپ نے ان کو بیان کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ درخواست جو ہے یہ آپ نے لکھنی ہے، آپ نے متعلقہ جو تھانہ ہے جو آپ کے علاقے کے قریبی ترین تھانہ ہے
اس کے SHO کے نام آپ نے درخواست لکھی مطلب ہے اپنے متعلقہ تھانے کے حدود میں حدود میں، کسی جی اور تھانے میں نہیں کر کسی سکتے؟ اور تھانے میں، جس تھانے کی حدود کے اندر جو وقوع ہوگا وہ اسی تھانے ہی اس کو سماعت کے لیے جو ہے دائرہ سماعت درخواست دی جائے گی۔ درخواست اسی تھانے میں دی جائے گی۔ اسی تھانے۔ جب آپ نے ایک درخواست لکھ لی ہے تو آپ نے اس درخواست کو جو ہے تھانے جا کے، آج کل تو کافی ایزی ہے کہ تھانے میں فرنٹ ڈیسک کے نام سے ایک کاؤنٹر بنا ہوتا ہے، آپ نے وہاں پہ وہ درخواست جمع کرا دینی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی ایک رسید آپ کو دی جائے گی، آپ نے وہ رسید اپنے پاس رکھ لینی ہے اور تھانے میں درخواست جمع کرا کے آپ نے آ جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر ایز پر لا تو تھانے والے آپ سے کانٹیکٹ کریں گے اور پھر آپ سے جو ہے اس کا نام کیا ہے وقوع کے متعلق جو بھی شہادتیں ہیں یا وہ موقع پہ آئیں گے اور آپ نے ان کے ساتھ جانا ہے، اس کے بارے میں جو بھی گواہیاں ہیں، جو آئی وٹنس ہیں، ان کو پیش کرنا ہے تھانے میں، ٹھیک ہے۔ ان کے گواہان کسی بھی وقوع کے متعلق جو ہے، جو بھی چشمدید گواہ ہے، جو بھی آپ کا کوئی ڈاکومنٹ ہے، وہ اپنے تھانے میں جو بھی تھانے کی طرف سے آئیں گے، جو تفتیشی صاحب، اس کو آپ نے پیش کرنا ہے اور اس کو ایز حقیقت آپ نے جو بھی ہے وہ ساری اس کو پیش کرنی ہے۔ ایز اے کرمنل لائر میری یہ پریکٹس، میرے یہ دیکھنے میں آیا، میرا 15 سال کا یہ مشاہدہ ہے کہ آپ نے وقوع کو ہمیشہ سچائی سے لکھنا ہے۔ اگر آپ اس میں جھوٹ شامل کریں گے تو وہ کل کو وہ واقعات جو ہیں وہ تسلسل میں نہیں آئیں گے، مطلب اس سے ہمارا کیس خراب ہو اس سے ہمارا کیس خراب ہو سکتا ہے۔ کہ اگر سپوز ایک ہرٹ کا کیس ہے جس میں آپ نے کہا ہے کہ اس کا نام کیا ہے جو مضروب ہے اس کو تو بہت زیادہ چوٹیں آئی ہیں اور اس کو بہت زیادہ مارا گیا ہے، لیکن جب اس کا میڈیکل ہوتا ہے تو پتہ لگتا ہے اس کو تو مار ہی نہیں پڑی، تو ایسی صورت میں ہمارا کیس کمزور ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ آپ نے اپنی ایپلیکیشن میں ہمیشہ سچ لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ایویڈنس ہوگی وہ پولیس اس پہ کلیکٹ کر لے گی، ٹھیک ہے۔ اور آگے ضابطہ 154 ضابطے یا جس کو ضابطہ فوجداری یا کوڈ آف کرمنل پروسیجر کہتے ہیں، اس کے تحت پولیس اس کو پروسیڈ کرتے ہوئے اس کے اوپر FIR جو ہے وہ لانچ کر دے گی۔ ضابطہ فوجداری کی کون سی سر دفعہ؟ دفعہ 154 یہ ہمارے 154 CRPC۔ یہ جی اس کے تحت پولیس جو ہے وہ اس کے اوپر FIR کرے گی اور تفتیش کا آغاز ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ FIR ہے وہ کوئی ہمارے ویورز ہیں جو شہری ہے عام، جس کے ساتھ وہ وقوع سرزد ہوا ہے، وہ جائے گا تھانے میں درخواست دے گا تو وہ FIR اسی ٹائم ہو جاتی ہے؟ سم ٹائم ایز پر لا تو FIR کا مطلب ہی فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہے کہ جیسے ہی تھانے میں اطلاع پہنچی ہے تو سب سے پہلے FIR ہونی چاہیے، لیکن چونکہ ہمارے تھانوں میں یہ ابھی رواج نہیں ہے کہ اس کو فوری طریقے سے FIR ہو، لیکن وہ اس سے پہلے جو ہے مطلب موقع ملاحظہ بھی کر لیتے ہیں، موقع پہ جا کے وہ چیک بھی کر لیتے ہیں اور جو ہے اس میں لوگوں کے بیانات وغیرہ بھی سارے لے لیتے ہیں۔ سم ٹائم ان کی یہ بھی منشا ہوتی ہے کہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اگر وقوع سچا ہے تو ہم اس کی FIR کاٹ دیتے ہیں، اور جھوٹی FIRوں کے بھی آپ کو پتہ ہے کہ درخواستیں لوگ دیتے رہتے ہیں، تو ایسی صورت میں تھانہ تھوڑا سا محتاط ہوتا ہے، اگر وقوع جینون ہے تو FIR ہو جاتی ہوتی ہے۔ یہ ہمارے ناظرین کو یہ بھی ذرا بتائیے گا کہ وہ FIR اگر نہیں ہوتی، یہ تو آپ نے بتا دیا کہ کوئی وقوع کی درخواست پہ FIR ہو جاتی ہے، تفتیشی آ کے ملاحظہ کر کے دیکھے گا، لیکن اگر FIR نہیں ہوتی اور یہاں متعلقہ تھانہ جو ہے وہ اس شہری کی بات نہیں سنتا، تو وہ بھی ذرا ناظرین کو بتائیے گا کہ وہ پھر کیا اقدامات کریں؟ ہاں، جیسے ہمارے معاشرے میں یہ روٹین ہی ہے کہ آپ جب اپنی FIR کے لیے درخواست تھانے میں جمع کرواتے ہیں، پہلے تو آپ کی درخواست جو ہے وہ تھانے میں جمع ہی نہیں ہوتی۔ اگر کوئی
سپوز اگر کوئی پولیس والے کے خلاف ہی ہے کوئی ایف آئی آر، اسی تھانے میں وہ تعینات ہے یا کسی اور تھانے میں تعینات ہے، یا علاقے کا کوئی بااثر شخص ہے جس کے خلاف آپ ایف آئی آر کٹوانا چاہتے ہیں، یا کوئی سرکاری افسر ہے، تو ایسی صورت میں تھانے والے بہت محتاط ہو جاتے ہیں اور وہ پھر آپ کی ایف آئی آر لینے سے گریزاں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی ایف آئی آر کو ڈائری نمبر نہیں لگاتے۔ تو ایسی صورت میں تھانہ کوئی الٹیمیٹ فورم نہیں ہے کہ ہم اگر تھانے والوں نے ہماری ایف آئی آر وصول نہیں کی تو ہم خاموشی سے بیٹھ جائیں۔ تو اس کے بعد جو ہے آپ علاقے کا جو بھی ہر علاقے کا ایک ایس پی ہوتا ہے کہ 3 4 5 تھانوں کے اوپر ایک ایس پی جو ہے وہ تعینات کیا جاتا ہے۔ اگر تھانے میں آپ کی ایف آئی آر نہیں ہوئی، آپ کی درخواست نہیں لے گی، تو آپ اسی ایف آئی آر کے اوپر متن میں صرف بخدمت جناب ایس ایچ او کو بجائے بخدمت جناب ایس پی صاحب کر کے اس ایپلیکیشن کو جو ہے وہ ایس پی آفس میں جا کے جمع کروا دیں۔ اور اگر ایس پی آفس میں بھی آپ کی ایف آئی آر یا درخواست جو ہے وہ جمع نہیں ہوتی، تو دوسری صورت میں آپ اگر جس طرح ہم لاہور میں ہیں تو ہمیں سی سی پی او آفس میں درخواست دے دینی چاہیے۔ اگر سی سی پی او اگر دارالحکومت جس طرح لاہور نہیں ہے کوئی دوسرا شہر ہے تو آپ ڈی پی او آفس میں جا کے بھی درخواست دے سکتے ہیں۔ تو ان دی اینڈ اگر وہاں بھی اگر آپ کی کوئی بات نہیں سن رہا اور آپ کی درخواست کوئی نہیں لے رہا، تو آپ ایک درخواست لکھ کے اس درخواست کو جو ہے آپ آئی جی دفتر میں جمع کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ لاہور میں نہیں ہیں تو آپ اس درخواست کو لکھ کے اور اس کو ٹی سی ایس کروا دیں جی آئی جی آفس کے دفتر میں، تو پھر تو وہ انہیں وصول کرنی ہی پڑے گی۔ اس کے جو ہے ویسے تو جتنے بھی بڑے آفیسز ہیں جیسے ایس پی آفس ہے، ڈی پی او یا سی سی پی او کا آفس ہوتا ہے یا آئی جی کا آفس ہوتا ہے، یہ لوگ لے لیتے ہیں درخواست، لیکن اگر بالفرض محال اگر نہیں بھی لیتے تو آپ سی سی پی ڈی آئی جی آئی جی آفس میں آپ ٹی سی ایس بھی کروا سکتے ہیں، اور آپ کی ایف آئی آر جو ہے وہ آئی جی آفس سے مارک ہو کے سیدھی اس تھانے میں جائے گی، اور تھانے والوں کو وہ ایف آئی آر جو ہے یا اس کے اوپر کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا درخواست پہ۔ جی ہاں، درخواست پہ، کیونکہ جب درخواست مارک ہو کے آئی جی آفس سے، سی سی پی او آفس سے، ڈی پی او آفس سے یا ایس پی آفس سے جاتی ہے نا، تو پھر جو ہے اس کے بعد تو تھانے والوں کی مجبوری بن جاتی ہے اس درخواست کے اوپر کاروائی کرنے کی۔ تو مطلب آپ نے جو فارمز بتائے ہیں، پہلے ایس ایچ او، اگر ایس ایچ او نہیں سنتا تو پھر متعلقہ ایس پی، اگر ایس پی نہیں سنتا تو پھر سی سی پی او، سی سی پی او نہیں تو اس کے بعد آئی جی۔ اچھا عمران بھائی، ذرا ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ یہ تو ہو گیا پروسیس کہ اگر ایف آئی آر نہیں درخواست جو ہے وہ تھانے والا نہیں لیتا تو یہ سارے معاملات، لیکن ایک صورت یہ بھی کئی مرتبہ پیش آتی ہے کہ ایف آئی آر تھانے والے درج ہی نہیں کرتے، تو اس صورت میں ہمارے وہ جو وکٹم ہے وہ کہاں پہ جائے؟ ہاں، ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر جب کبھی آپ نے درخواست تھانے میں دی ہے، تھانے والوں نے وہ درخواست رکھ لی ہے، لیکن وہ لیت و لال سے کام لے رہے ہیں اور اس کو لنگر آن کیے جا رہے ہیں، اس کے اوپر ایف آئی آر نہیں کر رہے، کیونکہ ڈیلے جو ہوتا ہے وہ کرمنل کیس میں بڑا فیٹل ہوتا ہے، جتنا زیادہ ڈیلے ہوتا جائے گا آپ کے وقوع کے ثبوت ختم ہوتے جاتے ہیں، اور جو ہے وقوع کی جو جینوننس ہے اس پہ شکوک و شبہات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لہذا ایسی صورت میں اگر آپ نے ایک دن ایف آئی آر درخواست تھانے میں جمع کرائی ہے اور تھانے والوں نے اس کے اوپر کوئی کاروائی نہیں کی، تو آپ ویری نیکسٹ ڈے جو ہے اس کی ایک درخواست 22 سے 22 بھی ضابطہ فوجداری کے آپ جو ہے ضلع کی سیشن جج کی عدالت میں ایک درخواست دائر کر سکتے ہیں کہ جناب میرے ساتھ یہ وقوع ہوا تھا جس کی بابت میں نے یہ ایف آئی آر یہ کٹوانے کے لیے یہ درخواست دی ہے، لیکن میری کوئی سنوائی نہیں ہو رہی، تو لہٰذا جو ہے ضابطہ فوجداری کے 22 سے 22B سیکشن کے تحت یہ ایڈیشنل سیشن جج کو جسٹس آف پیس کا جو عہدہ ملا ہوا ہے اس میں وہ جو ہے ایس ایچ او کو ڈائریکشن کر سکتے ہیں
کہ اس ایف آئی آر کو لانچ کیا جائے فی الفور۔ وہ 22/22 جب دائر کی جائے گی تو جج صاحب پہلی ہیرنگ پہ ہی ایف آئی آر کے آرڈر کر دیں گے یا اس میں بھی کوئی پروسیس ہوتا ہے؟ دیکھیں پروسیجر تو یہ ہے کہ جب آپ 22/22 فائل کرتے ہیں تو جو ہوتا ہے جسٹس آف پیس وہ تھانے کو جو ہے نوٹس کرتا ہے اور وہ پوچھتا ہے، جواب طلبی کرتا ہے کہ آپ نے یہ درخواست آپ کے پاس اتنے دن سے آئی ہوئی ہے تو اس کے اوپر ایز پر لا جو ہے قانون کی منشا تو یہ ہے کہ فوراً ایف آئی آر ہونی چاہیے، تو آپ نے کیوں ایف آئی آر نہیں کاٹی؟ تو ایسی صورت میں پھر پولیس والے اس میں کامنٹس بھی دیتے ہیں اور آ کے بتاتے ہیں کہ وقوع جینون ہے یا وقوع جینون نہیں ہے، یا اور بھی جو ان کے پاس ریزن ہو وہ ریزن بیان کر کے وہ کامنٹس جو ہیں وہ جمع کراتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آن دا ادر ہینڈ آج کل تو ویسے یہ ہو رہا ہے کہ جسٹس آف پیس جو ہے جو اس درخواست کے اندر ملزم ہے اس کو بھی نوٹس پہنچ جاتے ہیں اور وہ بھی مطلب اپنی سنوائی کے لیے آ جاتا ہے، لیکن ایز پر لا ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی اس کے اوپر بہت ساری ججمنٹس بھی ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ملزم کو سننا ضروری نہیں ہے، صرف پیٹیشنر کو آپ سن سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ نوٹس کرنا ہے آپ نے جو ہے تھانے کو، اور تھانہ جو بھی اس پہ ریزن بتائے گا اس کے بعد جسٹس آف پیس درخواست پہ آرڈر فرمائیں گے کہ آپ پرچہ کاٹیں، اور وہ جو آرڈر ہوتا ہے وہ بائنڈ ہوتا ہے ایس ایچ او کے اوپر اور اس نے اس کی کمپلائنس بھی کرنی ہوتی ہے۔ تو ہمارے ہاں جو ہے 50 سے 60% تو ایف آئی آریں پھر ایسے ہی ہوتی ہیں، بہت کم ایف آئی آریں ہیں جو مطلب تھانے میں ہی ہو جاتی ہیں، زیادہ تر ایف آئی آریں 22/22 کے آرڈرز پہ ہی ہوتی ہیں۔ تو تھانے کو جب نوٹس کیا جائے گا تو وہ اپنا جواب میں پیراگراف کمنٹس جو ہیں وہ جمع کروائیں گے؟ جی وہ یہ کمنٹس ہی بتائیں گے جس میں وہ بتائیں گے کہ جناب یہ ہم نے دونوں پارٹیوں کو بلایا ہے، ان کو سنا ہے اور ہمیں وقوع جینون نہیں لگ رہا، اور جو ہے واٹس ایور جو بھی ان کے ریزن ہوں گے، اگر کوئی اس حوالے سے ہے کوئی پراپرٹی کا کوئی قبضے کے حوالے سے کیس ہے تو وہ کہیں گے کہ نہیں پراپرٹی تو خالی پڑی ہوئی ہے کسی کا قبضہ نہیں ہے، یا جو بھی ہے وہ ریزن بتائیں گے کہ ان میں مین بات وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ وقوع ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ تو سر یہ بھی ذرا ناظرین کو بتائیے گا کہ اگر 22/22 میں پیراوائز کمنٹس جو ہیں وہ جیسا طلب نہیں کرتے یا وہ طلب کرنا ان کے لیے بائنڈنگ ہے، یا ملزم کو طلب کرنا جج صاحب کے لیے بائنڈنگ ہے کہ نہیں؟ نہیں، بائنڈنگ تو جج صاحب صرف جو ہے اس میں کمنٹس طلب کر سکتے ہیں، لیکن جج صاحب کے اوپر کمنٹس بائنڈنگ نہیں ہے کہ جو کچھ پولیس لکھ کے لے آئی ہے وہ حرف آخر ہے اور جو جسٹس آف پیس ہے اس کو وہ بات ماننی ہی پڑے گی۔ جسٹس آف پیس جو ہے وہ ایک چونکہ ایڈیشنل سیشن جج ہوتا ہے، اس کا ایک جوڈیشل مائنڈ ہوتا ہے، وہ درخواست کو پڑھ کے ہی سمجھ جاتا ہے کہ اس درخواست میں کتنی ایک جینوننس ہے اور کتنا ایک جھوٹ شامل ہے، اور باقی اگر کچھ چیزیں ہیں جن میں جج صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر تو ایف آئی آر ہونی چاہیے لیکن پولیس والے آ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ ایف آئی آر نہیں بنتی، تو ایسا تو وہ ہر دوسری درخواست میں جو ہے وہ پولیس والے آ کے کہتے ہیں ہر درخواست میں کہ جناب یہ وقوع نہیں بنتا، تو جج صاحب اس میں آرڈر فرما دیتے ہیں کہ یہ ایف آئی آر ہونی چاہیے اور بعد میں پھر وہ ایف آئی آر ہوتی بھی ہے۔ اچھا سر یہ بھی بتائیے گا کہ یہ تو آپ نے بتا دیا کہ 22/22 میں بھی جج صاحب آرڈر کر دیتے ہیں، اگر وہ وکٹم کے حق میں کر دیتے ہیں تو وہ تو ایف آئی آر بائنڈنگ ہے ایس ایچ او پہ کرنا، یا وہ ایس ایچ او کرے گا ایف آئی آر، اور اگر وہ جج صاحب نے آرڈر کیے ہیں اور متعلقہ ایس ایچ او وہ آرڈر پہ ایف آئی آر نہیں کرتا تو پھر کیا ایسی صورت میں ہم اسی درخواست جو آرڈر ہوتا ہے اس کی کمپلائنس کے لیے ایک اپلیکیشن دوبارہ سیم اسی عدالت میں فائل کرتے ہیں، وہ بھی انڈر سیکشن 22/22 ہوتی ہے کمپلائنس کے لیے، اور اس میں جو ہے جج صاحب
ایس ایچ او کو بلوا کر اور اس کو جواب طلبی کر سکتے ہیں کہ آپ نے کیوں ایف آئی آر نہیں کی۔ اس میں تھوڑا سا لمیٹڈ سکوپ ہوتا ہے کہ اس میں جج صاحب جو ہے اگر پولیس والے واقعی نہیں ان کی بات مان رہے اور ایف آئی آر نہیں کر رہے تو وہ اس میں 155C کی کاروائی، پولیس آرڈر 155C کے تحت وہ سی سی پی او کو اور یا متعلقہ ایس پی کو جو ہے وہ آرڈر کر سکتے ہیں کہ اپنے اس جو متحد ہے، جو اس ایس ایچ او ہے، اس کے خلاف کاروائی کی جائے، یہ کورٹس کے آرڈر جو ہے وہ اوبے نہیں کر رہا۔ سر یہ 155C جو ہے وہ کس قانون کے تحت؟ پولیس آرڈر پولیس آرڈر پولیس آرڈر 2002 پولیس آرڈر 2002۔ اچھا سر یہ بھی تھوڑا سا بتائیں کہ اگر وہ 22/22B میں جج صاحب ضروری تو نہیں کہ وکٹم کے فیور میں ہی آرڈر کیے جائیں، جی اگر وہ 22/22B کو ڈسمس کر دیتے ہیں تو پھر وہ کس فورم پہ جایا جائے گا؟ اگر 22/22B کا آرڈر جو ہے وہ آپ کا پرچے رجسٹریشن آف کیس کا خارج ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ ہائی کورٹ میں آرٹیکل 199 آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کے تحت آپ ریٹ جورسڈکشن میں جائیں گے اور اپنے اسی آرڈر کو اسیل کریں گے، اور جو بھی نیچے کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے، جو مطلب جسٹس آف پیس نے آپ کے ساتھ جو آپ کی بات نہیں سنی یا کوئی بھی اس میں کمی کوتاہی رہ گئی تھی، وہ آپ جا کے ہائی کورٹ میں پریزنٹ کریں، اور اگر ہائی کورٹ میں آرڈر ہو جاتے ہیں آپ کے پرچے کے آرڈر، تو اس کے بعد تو پھر پولیس والے تو پرچہ کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ وہاں پہ بھی اسی طرح 22/22B میں جس طرح پولیس سے کمنٹس طلب کیے جاتے ہیں تو ہائی کورٹ میں بھی آیا کہ اسی طرح طلب کیے جائیں گے، یا وہ پچھلے جو پیراوائز کمنٹس تھے انہی کی بنیاد پہ؟ نہیں، جب پولیس والے جو ہے وہ جب آپ ریڈ کرتے ہیں تو پولیس والوں کا تو سٹانس وہی ہونا ہے جو انہوں نے جسٹس آف پیس کے پاس ہی دیا ہے، ٹھیک ہے؟ انہوں نے جواب تو دینا ہی ہوتا ہے ہائی کورٹ کو، لیکن وہ جواب سیم وہی ہوتا ہے جو جواب وہ پہلے ایڈیشنل سیشن جج یا جسٹس آف پیس کو دے چکے ہوتے ہیں۔ مطلب دوبارہ پھر جواب ہائی کورٹ جی، جواب تو وہ دیتے ہیں اچھا، کیونکہ ریٹ میں انہوں نے جواب تو دینا ہوتا ہے، لیکن وہ جواب تقریباً وہی ہوتا ہے جو جواب وہ نیچے دے چکے۔ اچھا عمران بھائی یہ بتائیں کہ اگر 199 آرٹیکل کے تحت جو آپ نے بتایا کہ ریٹ کی جا سکتی ہے 22/22B کے خلاف، تو اگر وہ ریٹ ایڈمٹ ہو جاتی ہے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ بھی ڈسمس ہو جاتی ہے تو پھر کس فورم پہ رجوع کیا جا سکتا ہے؟ پھر آپ ہائی کورٹ میں ڈویژن بینچ میں ICA کریں گے، جسے ہم انٹرا کورٹ اپیل کہتے ہیں، کیونکہ یہ ایک قضائی جوڈیشل آرڈر ہوتا ہے 22/22B کا، اور آپ اس میں ڈائریکٹ ہائی کورٹ جا رہے ہیں، تو کیونکہ اس ریٹ میں اب اگر وہ خارج ہو ایکسیپٹ ہو جاتی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر وہ خارج ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو اپیل کا حق بھی ملتا ہے، جسے ہم انٹرا کورٹ اپیل کہتے ہیں، اور وہ ہائی کورٹ کے 2 ججز صاحبان جو ہیں وہ اس کو سنتے ہیں، اس کو ڈویژن بینچ ہم بولتے ہیں، کہ ڈویژن بینچ کے پاس جو ہے وہ جو ہے اس میں اس کی سنوائی ہوتی ہے۔ اگر وہاں پہ وہ ایکسیپٹ ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے، جو اگر وہاں بھی آپ کی کمپلیننٹ کی اگر وہ ایکسیپٹ نہیں ہوتی اپیل، تو ایسی صورت میں پھر آپ سپریم کورٹ ہی جا سکتے ہیں، اور سپریم کورٹ میں آپ اس رجسٹریشن آف کیس جو ہے FIR کے لیے آپ سپریم کورٹ میں ریٹ کریں گے۔ سپریم کورٹ کے اوپر بھی کوئی فورم ہے؟ نہیں، سپریم کورٹ کے اوپر تو اب کوئی فورم نہیں رہ جاتا، تو باقی سپریم کورٹ تک آپ یہ کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ ناظرین آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ FIR کا ہے، تو آپ نے دیکھا کہ کتنی تفصیل کے ساتھ آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا FIR کا، وہ اس کی بابت عمران چوہان ایڈوکیٹ صاحب نے بتایا ہمیں اپنے تجربہ سے کہ FIR جو ہے وہ ایک وکٹم جو ہے، ایک عام شہری، وہ قانون کو کیسے حرکت میں لاتے ہوئے اپنی FIR کا اندراج کروا سکتا ہے۔
اور اگر وہ ایف آئی آر کا اندراج ادھر نہیں ہوتا یا پولیس اس کی سنوائی نہیں کرتی تو پھر اس فورم پہ وہ جا سکتا ہے. وہ پہلے جسٹس آف پیس کے پاس جائے گا، پھر وہ اگر وہاں پہ بھی سنوائی نہیں ہوتی تو ہائی کورٹ میں ریٹ دائر کرے گا. اگر وہاں پہ بھی سنوائی نہیں ہوتی تو آئی سی اے میں جائے گا، اور اگر وہاں پہ آئی سی اے میں بھی سنوائی نہیں ہوتی تو آخر میں سپریم کورٹ جائے گا. اب ہم ایف آئی آر یہ تو تھی ایک وکٹم سائڈ پہ. ایک عمران بھائی ایک چیز میں دوبارہ پوچھنا چاہوں گا اپنے ناظرین کی انفارمیشن کے لیے کہ یہ پیراوائز کمنٹس کا 22/22 میں بڑا ذکر ہوا. وہ پیراوائز کمنٹس جو ہیں یہ دوبارہ ذرا بتا دیں کہ وہ 22/22 میں جسٹس آف پیس کے لیے کیا یہ ضروری ہے کہ وہ پیراوائز کمنٹس لازمی منگوائے؟ اگر وہ کیا اس کے بغیر بھی ایف آئی آر درج جی کروائی جا؟ بالکل، جی بالکل، جسٹس آف پیس کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ پیراوائز کمنٹس کے بغیر بھی جو ہے اس پہ آرڈر کر سکتا ہے. لیکن آپ کو پتہ پریکٹس اور روٹین کے مطابق وہ کرتے ہیں، لیکن یہ اختیار تو اس کے پاس موجود اس ہوتا کے ہے. اوپر کوئی جی ہاں، ججمنٹ؟ اس کے اوپر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی لاٹس آف ججمنٹس ہیں جس میں جو ہے جسٹس آف پیس کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ وہ بغیر کمنٹس کے بلائے بھی ایف آئی آر کا آرڈر کر سکتا ہے. لیکن ایز پر پریکٹس جو ہے وہ روٹین وائز تو یہی ہے کہ کمنٹس بلائے جاتے ہیں تاکہ ان کو سن لیا جائے وہ کیا کہتے ہیں، ہاں یا نہ، وہ جو بھی جواب دیں گے. باقی وہ یہ ہے کہ پیراوائز جو کمنٹس ہوتے ہیں وہ جج کے اوپر بائنڈ نہیں ہوتے. جج صاحب اپنا جوڈیشل مائنڈ اپلائی کرتے ہوئے موسٹلی ان کو ریجیکٹ کرتے ہوئے ایف آئی آر کے حکم صادر فرما دیتے ہیں. جیسا کہ ناظرین یہ تھی ایک وکٹم سائڈ کے حوالے سے عمران چوہان ایڈوکیٹ صاحب نے ایک تفصیلی گفتگو کرتے ہوئے ہمیں بتایا. اب عمران بھائی اب یہ تو آپ نے بتا دیا سارا ایکیوز وکٹم کے حوالے سے کہ وہ کون کون سے فورم پہ رجوع کر سکتا ہے. اب دیکھیں ہماری سوسائٹی کے اندر جہاں پہ سچائی کا ایلیمنٹ ہے وہاں پہ آپ جانتے ہیں کہ آپ ہمیں بہتر بتا سکتے ہیں کہ وہاں پہ کیا جھوٹی ایف آئی آر بھی ہوتی ہے، اور اگر جھوٹی ایف آئی آر ہوتی ہے تو وہ جس کے خلاف کی جاتی ہے ایف آئی آر، جس کے خلاف وہ ایف آئی آر ہوتی ہے، وہ وکٹم جو وہ پھر ایکیوز جو بن جاتا ہے وہ ایکیوز پھر اس کے بارے میں اپنی کیا کیا ریمیڈیز اختیار کر سکتا ہے، وہ بھی ذرا ہمارے ناظرین کو یہ تفصیلی بڑی ذرا. اچھی بات آپ نے کی ہے. ہمارے معاشرے میں تو سچی ایف آئی آریں کم ہی ہوتی ہیں اور زیادہ تو ایف آئی آریں ہوتی ہی جھوٹی ہیں. تو ایسی صورت میں ایک شریف آدمی جس کے خلاف کوئی ایف آئی آر جو ہے تھانے سے حاصل کر لی گئی ہے تو یا جس طرح 22/22 کا آرڈر جو ہے ابھی درخواست تھانے میں گئی ہے اور اس کے خلاف 22/22 کا آرڈر آ گیا ہے، تو ایسی صورت میں اگر وہ تھوڑا سا ویجیلنٹ رہے تو وہ آرڈر اس آرڈر کی مصدقہ کاپیز اس جسٹس آف پیس کی عدالت سے حاصل کرے اور اس کو جو ہے وہ بھی ہائی کورٹ میں 199 کی جورسڈکشن میں وہ سیل کر سکتا ہے اس آرڈر کو، اور اس کہ یہ میرے خلاف جھوٹی ایف آئی آر ہے، درخواست دی گئی ہے جس کے اوپر یہ 22/22 میں رجسٹریشن آف کیس کے آرڈرز ہو چکے ہوئے ہیں، اور اس کیس کو نیچے تھانے میں یا جسٹس آف پیس کی عدالت میں مجھے تو سنا ہی نہیں گیا، تو مجھے سنے بغیر جو ہے یہ سارا معاملہ جو ہے کیا گیا ہے. تو ایسی صورت میں آپ لاہور ہائی کورٹ یا جو بھی ہائی کورٹ پاکستان کا ہے اس میں آپ 199 کی ریٹ جو ہے وہ اس 22/22 کے آرڈر کے خلاف آپ کر سکتے ہیں، اکیوز بھی کر سکتا ہے. اور اگر یہ بھی ذرا بتائیے گا ہمارے ناظرین کو
کہ وہ اگر ہائی کورٹ میں وہ رجوع کرتا ہے تو وہاں پہ اگر اس کی ریٹ ضروری تو نہیں کہ وہ ایڈمٹ ہو، وہ ڈسمس بھی ہو سکتی ہے، بالکل ہو تو پھر ایکیوز جو ہے وہ کس فورم پہ جائے گا، یہ وہ ذرا بالکل اسی طرح جس طرح کمپلیننٹ کی جو 199 کی ریٹ ہے، اگر وہ ڈسمس ہوتی ہے تو وہ آئی سی اے میں ہائی کورٹ، اسی ہائی کورٹ میں ڈویژن بینچ کے سامنے انٹرا کورٹ اپیل میں جا سکتا ہے۔ تو اس صورت میں ملزم بھی جو ہے وہ بھی پرپوز جو اکیوز ہے اس درخواست کا، جس کے خلاف 22/22 کا آرڈر آیا ہے، اس کے بعد 199 کی اس کی ریٹ خارج ہوئی ہے، تو وہ بھی جو ہے وہ آئی سی اے میں جا سکتا ہے، اور آئی سی اے میں بھی اگر اس کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو وہ بھی سپریم کورٹ سے رجوع کر سکتا ہے۔ اچھا عمران بھائی، یہ تو تھا کہ 22/22 کا آرڈر جو ہے وہ اگر ایکیوز کے خلاف آتا ہے تو وہ اس طرح ریٹ میں جا سکتا ہے۔ ایک اگر وہ 22/22 کے تحت جو آرڈر اس کے خلاف آیا اور پولیس فوری طور پہ اس پہ ایف آئی آر اگر کر دے تو بھی کوئی ریمیڈی ہے ایکیوز کے پاس؟ دیکھیں اس میں ایک تو ریمیڈی یہ ہے نا کہ دیکھیں وہ تو دیکھیں وہ اگر وہ سر دست ہی سامنے سمجھ آ رہا ہے کہ وہ ایف آئی آر ہی جھوٹی ہے، جی جی ایک جھوٹی ایف آئی آر اگر ہو جاتی ہے تو وہ ایکیوز کے پاس جو ہے وہ کیا کیا ریمیڈی ہے، تھوڑا سا مختصراً جو ہے وہ ہمارے ناظرین کو وہ بھی ذرا بتا جی دیں۔ جی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر تو سر دست اس کو لگ رہا ہے کہ وہ ایف آئی آر جھوٹی ہے اور اس میں کوئی ثبوت نہیں ہے، تو وہ اس ایف آئی آر کی کویشننگ آف ایف آئی آر کے حوالے سے بھی ہائی کورٹ میں جو ہے وہ رجوع کر سکتا ہے، اس کے خلاف ریٹ کر سکتا ہے کہ یہ اس ایف آئی آر کو کویش کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے حوالے سے پھر اس کو بیل تو پھر کروانی ہی پڑتی ہے، پری ارسٹ بیل وہ ضروری ہے، مطلب پی ریسٹ کروا کے وہ کویشمنٹ میں جائے۔ ہاں جی وہ ضروری ہے۔ جب ایک دفعہ ایف آئی آر ہونے کے بعد سمجھ لیں کہ قانون جو ہے وہ حرکت میں آ جاتا ہے، اور پولیس والے جو ہیں وہ پرپوز اکیوز جو تھا، جو اکیوز اب بن گیا ہے، اس کی ارسٹ کے لیے جو ہے وہ چھاپے بھی مار سکتے ہیں، ریڈ کریں گے۔ تو ایسی صورت میں قانون جو ہے وہ ملزم کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ ضمانت قبل از گرفتاری جو ہے پری ارسٹ بیل وہ کروا سکتا ہے۔ ہمارے ناظرین کو عمران بھائی بتائیے گا کہ وہ اگر پری ریسٹ نہیں کرواتا تو اس صورت میں بھی آیا کہ وہ کویشمنٹ میں جا سکتا ہے؟ کویشمنٹ میں تو وہ جا سکتا ہے، کویشمنٹ کا تو کوئی مسئلہ نہیں، اس کا پری ریسٹ سے کوئی تعلق پری ریسٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہائی کورٹ میں کویشمنٹ تو بغیر پری ارسٹ کے بھی آپ کروا سکتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر تو یہی ہے کہ آپ لاء کے تقاضے پورے کریں۔ یہ جیسا کہ ناظرین آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ایف آئی آر کی رجسٹریشن، یا وہ اگر اس کی ایف آئی آر شہری کی وکٹم کی ایف آئی آر نہیں ہوتی تو وہ کس کس فورم پہ رجوع کر سکتا ہے، وہ اپنی درخواست جو ہے وہ متعلقہ تھانے میں کیسے دائر کر سکتا ہے، وہ اور اگر اس کی سنوائی جو ہے وہ پولیس نہیں کرتی تو پولیس کے بھی تمام فورمز، اور اگر جوڈیشل فورم پہ آ جائیں تو جوڈیشل کے حوالے سے بھی عمران بھائی نے ایک تفصیلی ذکر جو ہے وہ کیا ہے کہ وہ ایڈیشنل سیشن جج جو متعلقہ ہیں ان کے پاس جائیں، پھر ہائی کورٹ جائیں، پھر آئی سی اے میں جائیں، پھر سپریم کورٹ جائیں۔ اسی طرح جو ایکیوزڈ ہے وہ بھی اپنی ریمیڈی اختیار کر سکتا ہے۔ عمران بھائی، ابھی آپ نے گفتگو کی تفصیل کے ساتھ جو ہے ایف آئی آر کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتایا ہے۔ ایف آئی آر کے علاوہ بھی کوئی داد رسی ہوتی ہے اس کی عام شہری کے لیے کوئی؟ جی بالکل، ایف آئی آر کے علاوہ بھی داد رسی موجود ہوتی ہے کہ آپ قانون کو دو طریقوں سے حرکت میں لا سکتے ہیں، جن میں ایک طریقہ تو یہ پیچھے ہم نے اس کے اوپر بڑا ڈیٹیل ڈسکشن کی ہے، ایف آئی آر ہے،
اور دوسرا طریقہ ہے پرائیویٹ کمپلین، جس کو ہم اردو میں استغاثہ بولتے ہیں۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوگ مطلب ایف آئی آر ان کی نہیں ہوتی، تو وہ پرائیویٹ کمپلین یا استغاثہ جس میں آپ علاقہ میجسٹریٹ، جس طرح آپ کے علاقے کا تھانہ ہے اسی طریقے سے آپ کے علاقے کا ایک میجسٹریٹ ہوتا ہے جو کچہری میں جو عدالت میں بیٹھا ہوتا ہے، آپ اس کی عدالت میں ایک درخواست لکھیں گے، سیم وہی ورڈ آپ نے ایس ایچ او کی پاس درخواست پیش کی تھی تو اس میں جو بیان کیا تھا وہ سارا اسی میں آپ لکھیں گے اور ڈائریکٹ جا کے عدالت میں آپ پریزنٹ کر دیں گے، اور اس کو ہم استغاثہ یا پرائیویٹ کمپلینٹ بولتے ہیں۔ تو انڈر سیکشن 200 سی آر پی سی ضابطہ فوجداری کی دفعہ 200 کے تحت وہ فائل کیا جاتا ہے، اور اس میں جج صاحبان جو ہیں، میجسٹریٹ صاحب، وہ آپ کی تمام شہادتوں کو جو ہے وہ ریکارڈ کرتے ہیں، چاہے وہ گواہیوں کی صورت میں ہو یا وہ ڈاکومنٹری ایویڈنس ہو آپ کی، وہ ساری اس کو نوٹ کریں گے، اور جب استغاثہ کی تمام جو ہے وہ شہادتیں کمپلیٹ ہو جائیں گی، ریکارڈ ہو جائیں گی، تو اس کے بعد وہ ملزموں کو سمن کر لیں گے۔ اس کیس کو ہم پرائیویٹ کمپلینٹ یا استغاثہ کیس بولتے ہیں۔ اور اگر ایف آئی آر کے بعد جو ہے چالان کیس بھی اسی عدالت میں ہی آنا ہوتا ہے، اور پہلا اس کا فورم وہی ہوتا ہے، وہیں سے پاس ہو کے اگر وہ علاقہ میجسٹریٹ کی جورسڈکشن نہیں ہے تو وہ اس کیس کو سیشن کورٹ بھیج دے گا، نہیں تو وہ خود ہی اس کا ٹرائل کر دے گا۔ اور جو ہے اس کے اوپر تو ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کی بہت سارے ججمنٹس موجود ہیں جس میں یہ بتایا گیا کہ اگر ایک ہی کیس کے متعلق اگر چلان کیس بھی موجود ہے اور استغاثہ کا کیس بھی عدالت میں موجود ہے تو پہلے سنوائی جو ہے وہ استغاثہ کا کیس کی ہوگی۔ استغاثہ دائر کرنے کی نوبت کیوں آتی ہے؟ کیا کوئی ایف آئی آر جب نہیں کرتی تب دائر کیا جانا چاہیے یا تب دائر کیا جاتا ہے، یا پھر وہ کوئی پولیس کی کوئی؟ بھائی یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا۔ ایف آئی آر میں سم ٹائم آپ نے جن لوگوں کو ملزم بنایا ہوتا ہے تو پولیس ان کو بے گناہ کر کے نکال دیتی ہے، تو جبکہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ملزم ہیں، ان کو ضرور جو ہے ان کے خلاف کیس ہونا چاہیے تھا، تو ایسی صورت میں بھی آپ پرائیویٹ کمپلینٹ اور استغاثہ کر سکتے ہیں کہ جناب یہ معاملات تھے لیکن پولیس نے جو ہے بدنیتی سے ان لوگوں کو بے گناہ کر دیا ہے اور ہمارے تو کیس میں اب جان ہی نہیں رہی، تو ایسی صورت میں بھی آپ استغاثہ کر سکتے ہیں۔ دوسری صورت پھر وہی ہے کہ ایف آئی آر نہ ہو تو پھر بھی آپ پرائیویٹ کمپلینٹ یا استغاثہ جو ہے وہ فائل کر سکتے ہیں۔ یہ تھوڑا سا بتائیے گا کہ استغاثہ جو ہے وہ جب دائر کیا جاتا ہے تو اس میں ملزم پارٹی جو ہے اس کو پارٹی سے بنایا جاتا ہے یا پولیس کو بھی پارٹی بنایا جاتا ہے؟ اس میں آپ دیکھیں جتنے آپ کے ملزم ہیں وہ بنائیں گے، اور ساتھ میں آپ نے پولیس کو بھی تو پارٹی بنانا ہے، کیونکہ پولیس بھی آپ کے خلاف اگر حرکت میں ہے یا آپ کے خلاف، آپ نے ایس ایچ او کو پارٹی بنانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایسی صورت میں جب پولیس جو ہے وہ سمن کرے گی تو ایسی صورت میں وہ تھانے کو بھی سمن کرے گی کہ تھانے والوں نے ایک تو یہ اگر آپ کی ایف آئی آر نہیں کاٹی تو کیوں نہیں کاٹی، اور دوسرا اگر اس کا نام کیا ہے، اگر وہ ایف آئی آر ہوئی ہے اور یہ چلان اس میں پیش ہو رہا ہے یا چلان ابھی نہیں پیش ہوا تو ایسی صورت میں بھی تھانے نے تو ساتھ ہونا ہی ہوتا ہے۔ عمران بھائی یہ بتائیے گا کہ ایف آئی آر کا چلان اور استغاثہ ایک وقت میں کیا چل سکتے ہیں؟ جی بالکل چل سکتے ہیں۔ ایف آئی آر کا چالان اور استغاثہ یہ دونوں سائمنٹینیسلی ایک ہی عدالت میں ایک ہی وقت میں یہ چل سکتے ہیں، اور اس کے اوپر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی بہت ساری ججمنٹ ہیں کہ جب کبھی پولیس چلان اور پرائیویٹ کمپلین استغاثہ
جب یہ چلیں گے تو ایسی صورت میں پرائیویٹ کمپلینٹ پہلے اس کو انٹرٹین کیا جائے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ پولیس چلان کو انٹرٹین کیا جائے گا۔ یہ تھوڑا سا آسان الفاظ میں بتا دیں کہ یہ چلان آپ کہہ رہے ہیں یہ ایف آئی آر کا چلان؟ جی ایف آئی آر کا چلان، ایف آئی آر جب وقوع کی بابت، ہاں اسی وقوع کی بابت جو ہے اگر وہ ایف آئی آر ہوئی ہے، ایف آئی آر بھی ہوئی ہے تو اس کا چلان ہے، اس کا چلان بھی عدالت میں آنا ہے، جسے ہم 173 کی رپورٹ بولتے ہیں۔ 173 کی رپورٹ بھی آئی ہوئی ہے، چلان آیا ہوا ہے، اور اسی بابت جو ہے وقوع کی بابت ایک اگر پرائیویٹ استغاثہ بھی عدالت میں سیم پہلے سے چل رہا ہے تو ایسی صورت میں پریفرنس جو ہے وہ پرائیویٹ استغاثہ کو دی جائے گی اور پہلے استغاثہ جو ہے اس کو سنا جائے گا۔ یہ تھا جی آج کا ہمارا تفصیلی پروگرام، ایف آئی آر ایک عام شہری دوسرے عام شہری کے خلاف کیسے اپنی ایف آئی آر کروا سکتا ہے، یا اگر ایف آئی آر کے علاوہ دوسرا جو اس کے بعد دادرسی ہے اسی وقوع کی بابت، تو وہ ایک استغاثہ یا پرائیویٹ کمپلینٹ اپنے متعلقہ جو حدود کی جو عدالت ہے اس میں وہ اپنی پرائیویٹ کمپلینٹ دائر کر سکتا ہے۔ یہ ایف آئی آر جو ہے یہ میں ایک ناظرین کو ایک واضح کرتا چلوں کہ آج جتنی بھی ہم نے ڈسکشن کی ہے یہ ایک پرائیویٹ پرسن ٹو پرائیویٹ پرسن ایک ایف آئی آر کیسے کاٹی جا سکتی ہے، یہ اس کی بابت تھا، کیونکہ ایف آئی آر جو ہے وہ سرکاری ملازمین کے خلاف بھی کاٹی جا سکتی ہے، وہ اس کا فارم جو ہے اینٹی کرپشن ہے، اور ایف آئی اے میں بھی ایف آئی آر کاٹی جا سکتی ہیں، نیب میں ریفرنسز ہوتے ہیں، اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں بھی سنوائی ہوتی ہے۔ تو وہ جتنے بھی ہماری بقیہ یہ جتنے بھی فورمز ہیں ان کی بابت جو ہے انشاءاللہ آئندہ آنے والے پروگرامز میں ہم تفصیلی گفتگو کریں گے، اور عمران چوہان ایڈوکیٹ صاحب کو دوبارہ پھر زحمت دیں گے جس میں ہم ان کے فوجداری قوانین کے متعلق جو ان کی ماہرانہ گفتگو ہے اس سے استفادہ حاصل کریں گے۔ تھینک یو عمران بھائی۔